وہ یہ رومال لے کے نہیں آئے, بڑی بڑی انگوٹھی لے کے نہیں آئے, نبی کی صفات لے کے آئے, نبی کے اخلاق لے کے آئے. اسی لیے جب لوگوں نے غریب نواز کو دیکھا یاد مصطفیٰ کی آئی, غریب نواز کے اخلاق کو دیکھا یاد مصطفیٰ کی آئی, غریب نواز کی تبلیغ کو دیکھا یاد مصطفیٰ کی آئی, اور اتنی یاد آئی کہ 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا. اور صبح قیامت تک ہم یہی کہتے رہیں گے کہ سبز گنبد کا منظر ہے پیش نظر, یاد طیبہ کی آتی ہے اجمیر میں, آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کی صحبت میں آ جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. میں ایک قصہ, دیکھیے میں جانتا ہوں آپ لوگوں کا مزاج, اگر ہم ایسے علماء کا ذکر کریں کہ جن کے بارے میں آپ نے پڑھا نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں تو مولویوں کی بات کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کی بات کرو جن کو آپ واقعی مانتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے وقت کے غوث ہے نا. اب ہماری بنیادی طور پہ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھائی حضرت کی انگوٹھی مل جائے ہے نا, حضرت کا رومال مل جائے, حضرت کا جبہ مل جائے. اب اسی پہ نظر رہتی ہے نا. حضرت کی خلافت مل جائے, کوئی بھی حضرت, لیکن میں آپ کی فکر کو بتا رہا ہوں. ایسا ہو گیا کہ نہیں, جو واقعی خلافت کے لائق ہیں انہیں خلافت ملنی چاہیے, اس سے کسی کو اختلاف نہیں, لیکن مٹھائی کی طرح بٹنی بھی نہیں چاہیے. کیونکہ خلافت بزرگوں کی امانت کا نام ہے, کسی رسگلے کا نام نہیں کہ آپ بانٹے جا رہے ہیں. بہرحال وہ اپنی چیز, لیکن ہماری فکر کہاں تک آ گئی. حضرت آپ جانے بھائی دیکھیے حضرت کی ہے, حضرت کی ہے, اور کیا حضرت سے لیا تو یہی لیا ہے. نہ وہ حضرت کے کام کی تھی نہ تیرے کام کی ہے, تبھی تو حضرت نے دے دیا. کام کی ہوتی تو کیوں دیتے. اب آپ غور کریے, حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سمنان کے تخت کو چھوڑ کر پنڈوا شریف تشریف لے گئے, اور وہاں تشریف لے گئے حضرت شیخ علاؤ الحق پنڈوی جو ان کے پیر و مرشد ہیں, ان کی صحبت, ان کی نظر میں اپنی زندگی گزار رہے, مجاہدہ کر رہے, مراقبہ محاسبہ کرتے کرتے ایک ایسا مقام آ گیا کہ شیخ علاؤ الحق پنڈوی بڑے خوش ہوئے. سوچا اپنے مرید صادق کو بلایا جائے. حضرت مخدوم صاحب کو بلایا. کچھ ان کے پاس تبرکات تھے, کچھ اپنا جبہ تھا, کچھ صدری تھی, کچھ رومال تھا. کہا اشرف میں تمہاری محنت سے اور جو تم مجاہدہ کر رہے ہو, تم مراقبہ محاسبہ کر رہے ہو, میں بڑا خوش ہوا, لو میں یہ تمہیں تحفہ دیتا ہوں. حضرت مخدوم صاحب اسے لے گئے. حضرت مخدوم صاحب لے گئے. دیکھا دوسرے دن اپنی خانقاہ میں عبادت کر رہے تھے, اپنا تزکیہ کر رہے تھے. ایک غریب آ گیا. فقیر نے کہا حضرت میرے پاس کچھ نہیں, نہ مال ہے نہ کچھ ہے, نہ کھانے کو ہے. مخدوم صاحب نے وہ تمام تبرکات اسے دے دیا. اب تبرکات اسے دے دیا تو اب تعجب میں دو چار مریدین اور بھی تھے نا, خلفاء اور بھی وہاں موجود تھے. تو دیکھا ہے اشرف کو نہیں معلوم ان تبرکات کی کیا اہمیت ہے. پیر کا جبہ, پیر کی صدری, پیر کا رومال, پیر کی انگوٹھی, انہیں نہیں معلوم. تو مخدوم صاحب کے پاس نہیں آئے, پیر کے پاس گئے, شیخ علاؤ الحق پنڈوی. حضور آپ نے کس کو دے دیا؟ مطلب مقصد یہ دینا تھا تو ہم کو دیتے ہیں, آپ نے کس کو دے دیا؟ آپ کو نہیں معلوم, اشرف کو اس کی اہمیت نہیں معلوم, کسی ایک فقیر کو دے دیا. آپ کا جبہ, آپ کی صدری, آپ کا رومال, آپ کی انگوٹھی. تو حضرت شیخ علاؤ الحق پنڈوی کیونکہ کامل پیر تھے نا, تو اپنے کامل مرید کے تعلق سے کہا دیکھو ایسا ہے, اشرف جو ہیں کوئی کام بے معنی نہیں کرتے ہیں. اگر یہ دیا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ہے, میں نے ان کو دے دیا وہ ان کا ہو گیا. اب وہ کسے دیتے ہیں تو سوال بھی ان سے کرو.
میں نے ان کو دے دیا، وہ ان کی چیز ہے، انہوں نے جس کو دیا آپ ان سے سوال کرو۔ تو مخدوم صاحب کی بارگاہ میں وہ سب حاضر ہوئے، کہا سید اشرف ہم جانتے ہیں آپ سمنان کے بادشاہ تھے اور ترک سلطنت کر کے آئے ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ پیر کے جبے کی کیا اہمیت ہے، پیر کے رومال کی کیا اہمیت ہے، پیر کے صدری کی کیا اہمیت ہے؟ تو مخدوم صاحب نے کہا میں اہمیت جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن بات کیا ہے، یہ جو جبہ تھا، یہ جو صدری تھی، یہ جو رومال پیر کا تھا، یہ عین شیخ ہے یا غیر شیخ؟ یہ عین شیخ ہے یا غیر شیخ؟ یعنی یہ پیر کا جبہ ہے کہ خود پیر ہے؟ تو کہا نہیں، خود پیر تو نہیں، پیر کا جبہ ہے۔ کہا یہی فرق ہے مجھ میں اور تم میں، تم پیر کا لباس چاہتے ہو، میں پیر کی صفات چاہتا ہوں۔ تم پیر کی صدری چاہتے ہو، میں پیر کا اخلاق چاہتا ہوں۔ تم پیر کا رومال چاہتے ہو، میں پیر کا کردار چاہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے مخدوم صاحب نے بتا دیا کہ دیکھو اسی لیے تم میں اور مجھ میں فرق ہے کہ تم لباس چاہتے ہو، میں صفات چاہتا ہوں، اور یہی فرق ہے کہ میں نے اپنے پیر کی صفات اپنے اندر بسا لیا ہے، میں ان کے نور سے منور ہو گیا ہوں۔ جب لوگ تمہیں دیکھیں گے تو تم میں پیر کا جبہ نظر آئے گا، پیر کی صدری نظر آئے گی، پیر کا رومال نظر آئے گا، اور جب مجھے دیکھیں گے تو خود پیر نظر آئے گا۔ یہ ہے تصوف، تصفیۃ القلوب و اتباع النبی فی الشریعہ۔ یاد رکھنا، جب کوئی بھی شیخ ہو اہل سنت کا جس کے ہاتھوں پہ آپ نے اپنا ہاتھ دیا ہے، اللہ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے۔ لیکن یاد رکھیے، پیری مریدی اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی مرید ہوتا ہے تو پیر اسے اپنا بندہ بنائے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کا بندہ بنائے۔ پھر مرید ہو کر اگر نماز نہیں ہے، مرید ہو کر اگر اپنے رب سے قریب نہیں ہوئے، مرید ہو کر تلاوت قرآن میں مزہ نہیں ہے، مرید ہو کر جھوٹ بولنا نہیں ختم کیا، مرید ہو کر تم نے غیبت کرنا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ یاد رکھیے، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں آ جائیے، یہی اصل تصوف ہے۔ اسی سے تزکیہ ہوتا ہے، اسی سے تصفیہ ہوتا ہے، اسی سے روح و قلب کو پاک کیا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، یہ جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو بڑی طویل گفتگو ہے، خطاب ہے۔ میں اب تمام حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم محفل ذکر، مراقبہ اور محاسبہ کی طرف جائیں۔ اپنے اندر جھانکیے، اپنے اندر آپ جھانکیے، اپنی خطاؤں کو، اپنی گناہوں کو آپ اس کا اندر ایسا گویا کہ جیسے دل میں کھول کے دیکھ رہے ہیں۔ لائٹ کو اگر سوئچ آف کر دیا جائے، ساری لائٹس بند کر دیجیے۔